3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم قمر عباس ابن ظہور عباس مرحوم کی روح کو ایسا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعناتا تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقالہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اس سے بہتر صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان قوم و ملت اور عزاداران مظلوم کربلا، یہ مجلس اعزا جو برائے سال ثواب ہے ایک مرد مومن کی، اور ابھی آپ ہمارے چھوٹے بھائیوں سے جو ہے وہ اہل بیت کی شان میں اشعار ملاحظہ فرما رہے تھے، اور ایک سے ایک عمدہ شعر ان بچوں نے سنائے. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور میں بھی زیادہ دیر آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے تمہید کی طرف سیدھی بات کروں کہ نظم کے طور پر یہ اہل بیت کی مدح ثنا کر رہے تھے. دیکھیے، اگر بات نظم میں ہو تو کم سے کم 4 مصروں میں بات ہوتی ہے، ورنہ تو لوگ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جو بات خطیب ذاکر 1 گھنٹے کی تقریر میں نہیں کہتا وہ شاعر ایک شعر میں کہہ دیتا ہے. لیکن یہ شعر پڑھنے کا ہنر بھی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. کوئی چاہے کہ یہ شعر پڑھ دے، مثال کے طور پہ اگر کسی کو 4 مصرے دیے جائیں اور کہا جائے بھئی یہ 4 مصرے پڑھ دو، اور اسے مصروں کی تمیز ہی نہ ہو، اسے مصروں کا سلیقہ ہی نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ مصرے کب کہاں کون سا رکھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، تو پھر یہ یوں کہوں کہ اگر یہ 4 مصرے، یہ رباعی، یہ قطع اگر کسی بذوق بشوق کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے کی جگہ چوتھا رکھ دے گا، چوتھے کی جگہ پہلا رکھ دے گا. ہے توجہ ہے کہ یہ اگر بذوق اور بشوق کے ہاتھ میں 4 مصرے پہنچ جائیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھئی پہلے کی جگہ چوتھا رکھ دے گا، چوتھے کی جگہ پہلا رکھ دے گا. لیکن جو شاعری سنتے ہیں، شاعری سمجھتے ہیں، جو شاعری جانتے ہیں، جو شاعری کہنا جانتے ہیں، جب ان کو پتہ چلے گا بھئی یہ ایسا کر رہا ہے، پہلے کی جگہ دوسرا اور دوسرے کی جگہ تیسرا اور تیسرے کی جگہ چوتھا اور چوتھے کی جگہ پہلا، یعنی اس میں کوئی نظم اور ضبط نہیں ہے کہ کہاں کون سے کو بٹھانا ہے، کہاں کون سے کو رکھنا ہے. بھئی توجہ رکھیے، کہاں کون سے کو رکھنا ہے، پہلے کی جگہ چوتھا رکھنا ہے یا چوتھے کی جگہ پہلا رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے؟ بھئی جملہ کہنے کی اجازت ہے. جب شاعری کی دنیا میں جب یہ 4 مصرے بذوق اور بشوق کے ہاتھ میں پہنچتے ہیں تو وہ پہلے کی جگہ چوتھا رکھتا ہے، چوتھے کی جگہ پہلا رکھتا ہے. تو پھر خلافت کی کائنات میں یہ کیسے ہو گیا کہ بذوق اور بشوق کے ہاتھ میں تو پہنچی، اسی لیے تو پہلے کی جگہ چوتھا رکھا، چوتھے کی جگہ پہلا رکھا. صلوات بھیجیں نا محمد اور آل محمد پر.
یعنی تمیز ہی نہ ہوئی کہ کہاں کس کو رکھنا ہے، کہاں کس کو بیٹھانا ہے، کہاں کس کو بولنا ہے، کہاں کس کا احترام کرنا ہے، کہاں کس کی عزت کرنی ہے، کہاں کس کا وقار کرنا ہے، کہاں کس کو بولنا ہے. نہیں، یہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ ہماری بات نہیں ہے. دیکھیے توجہ رکھیے گا، میں آپ تمہید نہیں کروں گا. مجھے صادق بھائی نے منع کیا ہے کہ آپ تمہید نہ پڑھا کریے، ورنہ جو ہے وہ سروں پہ سے گزر جاتی ہے. کہ یہ ہماری بات نہیں ہے، بلکہ احمد بن حنبل نے، مسلمانوں کے 4 بڑے امام، ان میں سے ایک ہیں احمد بن حنبل. جب انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا ہمیں یہ بتائیے کہ بعد رسول کون ہے جس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، یعنی مجھے اصحاب کی فہرست گنا دیجئے، مجھے اصحاب کے بارے میں بتا دیجئے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ میں سسٹم سے فہرست کے ساتھ ان کا ادب کر سکوں، ان کا احترام کر سکوں، ان کی عزت کر سکوں، ان کی تعظیم کر سکوں. باپ نے کہا ٹھیک ہے، اٹھا بیٹا قلم اور کاغذ، لکھنا، نام لکھنا شروع کر. اس نے بولنا شروع کیے، بیٹے نے لکھنا شروع کیا. کہا فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں. 19 نام آئے، ابھی تک علی کا نام نہیں آیا. اب اس نے قلم کاغذ رکھا، رکھنے کے بعد باپ کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بابا تو نے 19 نام بتائے لیکن ابھی تک علی کا نام نہیں آیا. بیٹے نے سے کہا، باپ نے کہا سن، تو نے مجھ سے صحابہ کی فہرست مانگی ہے، اہل بیت کی فہرست نہیں مانگی. تو نے مجھ سے صحابہ کی فہرست مانگی ہے، اہل بیت کی فہرست نہیں مانگی. سن، صحابی اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ صحابی وہ جو نبی کے قدموں کے پیچھے نماز پڑھے، اہل بیت وہ جو پشت نبوت پہ آ جائے. بھائی توجہ رکھیے گا، صحابی وہ جو قدموں کے پیچھے نماز پڑھے، اہل بیت وہ جو پشت پہ آئے. صحابی وہ جو پیچھے چلے، اہل بیت وہ جو کاندھوں پہ چلے، کاندھوں پہ چلے. بھائی صحابی وہ جو پلے صراط سے گزرے، اہل بیت وہ جو پلے صراط سے گزاریں. صحابی وہ جو جنت میں جائے، اہل بیت وہ جو جنت میں لے جائیں. صحابی وہ جو محمد کو بیٹی دے، اہل بیت وہ جو محمد سے بیٹی لے. صحابی وہ جو محمد کو بیٹی دے، اور اہل بیت وہ جو محمد سے بیٹی لے. تو یہ جو شاعری کی بات ہو رہی تھی اور آپ فضائل سن رہے تھے، صحابی اور اہل بیت میں تو فرق پتہ چلا. اور اس سے آگے چڑھیے، اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، پورے فرقے جو ہیں قسمیں کھاتے ہیں. کتاب کا نام ہے جم الجوامع. صاحب جم الجوامع لکھتے ہیں کہ ایک دن نبی مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ سے مسجد چھلک رہی تھی، بھری ہوئی تھی. ایک صاحب آئے، آنے کے بعد کہنے لگے، ان کے دل کے اندر، وہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے، کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ آپ کے بعد سب سے زیادہ لائق احترام کون ہے، کس کی عزت کی جائے. اب ان کی کتاب میں لکھا ہے. نبی نے کہا فلاں. ممبر سے نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ ممبر نجس ہو جائے گا، لیکن اشارہ سمجھ لیجیے، آج اس کی نسل کا ایک 2014 میں لقب بغدادی تھا، نام اپنے بزرگوں پہ تھا، وہ شیعوں کو ختم کرنے آیا تھا. آپ سمجھ گئے؟ کہا فلاں. انہوں نے کہا اس کے بعد، کہا ان کی بیٹی. اب یہ دشمن کی کتاب ہے، لکھنے والے دشمن ہیں، یہ اہل بیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لیکن پہلے دل میں کیا لے کے آئے تھے؟ لیکن یہ خود ہی لکھ رہے ہیں نا. اب آگے سنیے، انہوں نے کہا آپ کے بعد سب سے زیادہ احترام کس کا؟ کہا فلاں کا. کہا ان کے بعد؟ کہا ان کی بیٹی کا. کہا پھر ان کے بعد؟ کہا فلاں کا. فلاں کا. کہا پھر ان کے بعد؟ کہا ان کی بیٹی کا. اب یہ اندر بڑے خوش ہوئے. یہ لکھتے ہیں کہ بڑے خوش ہوئے، خوشی میں پھولے نہ سمائے، کیونکہ نبی نے ان کے دل کی بات کہی. ان کی کتاب میں لکھا ہے، ہماری میں نہیں، کہ نبی کے بعد کون؟ فلاں. اس کے بعد ان کی بیٹی، پھر اس کے بعد فلاں، پھر اس کے بعد ان کی بیٹی. اب ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے فوراً پوچھا، کتاب میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی نے اس کی طرف غیظ میں دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا لعنت ہو تیرے اوپر، تو مجھ سے میرے ہی بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اوہو، صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ تو مجھ سے میرے ہی بارے میں سوال کر رہا ہے، مجھ سے میرے ہی بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اچھا، اور ایک یہ چلا ہوا ہے کہ محمد جو ہیں بھائی ہیں، رسول کو بھائی کہا۔ ابھی اس سال کا بھی ایک، کیونکہ پاکستان کے اندر ایسی ایسی خرافات بھی ہوتی رہتی ہے، وہ بول ٹی وی ہے، اس پہ دیکھیے گا، اس پہ ایک صاحب نے جو ہے وہ 21 رمضان کو وہ چلایا کہ فقیر شام اور علی بھائی بھائی۔ بھائی کہاں امیر کائنات اور کہاں فقیر شام ہے؟ کہاں اندھیرے کی پیداوار، کہاں کعبے میں نازل ہونے والا، کہاں ایسا جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، کہاں ایسا جس کے باپ کا پتہ نہیں، اور کہاں وہ جو عمران کی اولاد۔ بھائی اسی لیے تو امام حسن نے اسی کے دربار میں کہا تھا کہ تو ہم پہ اپنا فخر کرتا ہے، ہم پہ، ہم کہاں تو کہاں۔ بس مختصر یہ ہے کہ میں اپنی ماں کا شجرہ، ماں فاطمہ سے لے کر ماں حوا تک باواز بلند سنا سکتا ہوں۔ اگر تجھ میں ہمت ہو تو تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں سنا دے۔ اوہو، میرے کان میں سنا دے۔ اس کے لیے لکھ رہے ہیں، اس کے لیے لکھ رہے ہیں کہ فقیر شام اور امیر کائنات بھائی بھائی۔ یہ بھائی بھائی والا جو معاملہ ہے یہ ملانا چاہتے ہیں، بھائی مل ہی نہیں سکتے۔ اندھیرا اور اجالا ایک نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام ایک نہیں ہو سکتے، نجس اور پاک ایک نہیں ہو سکتے۔ بھائی کہاں وہ جو کل نجاست ہو، کہاں وہ جو کل طہارت ہو، بھائی کہاں وہ جس کی نجاست کے بارے میں کائنات جانتی ہو، اور کہاں وہ جس کی طہارت کی گواہی اللہ قرآن میں کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہاں؟ تو اسی پہ جو انہوں نے لکھا، اس سے پہلے انہوں نے نبی کو بھائی کہا کہ جی وہ نبی جو ہیں بھائی ہیں۔ کیوں ہے کہ جی وہ ہماری طرح چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اس واقعے کو جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا تھا جب نبی نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ آئیے یہ علماء کرام جناب صفدر بہشتی صاحب اور جناب حیدر صاحب، بھائی صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ یہ بھائی بھائی والا جو معاملہ ہے، علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جب رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو سب سے پہلا کام نبی نے کیا عقد اخوات، یعنی بھائی چارے والا عقد۔ بھائی چارہ کیسے کا؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کے نبی نے جو جیسا تھا اس کو ویسے کا بھائی بنایا۔ بھائی جو جیسا تھا اس کو ویسے کا بھائی بنایا۔ سلمان کا ہاتھ لیا، ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، مقداد کا ہاتھ لیا، عمار کے ہاتھ میں دیا، نہیں اور آگے بڑھ کے کہوں سچے کا ہاتھ سچے کے ہاتھ میں دیا، جھوٹے کا ہاتھ جھوٹے کے ہاتھ میں دیا، چور کا ہاتھ چور کے ہاتھ میں دیا۔ اب علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا جملہ کیسے سننا ہے، میں تو پوری تیاری سے آیا ہوں، کہ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، کہا کہ جب نبی عقد اخوات یعنی جو جیسا تھا اس کو ویسے کا بھائی بنا دیا، تو یہاں پر علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، اہل سنت کا پائے کا عالم ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک کونے میں امیر کائنات علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے تھے سر کو جھکائے ہوئے۔ نبی نے جب ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا تو علی کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یا علی کیوں مایوس ہو،
کیوں پریشان ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی نے علی کو دیکھ کے کہا یا علی تو بتا تو صحیح ان میں کوئی تیرے جیسا ہے جس کو بھائی بنا دوں؟ کوئی ان میں تیرے جیسا ہے جس کو بھائی بنا دوں؟ بھائی بنا دوں۔ علی کو قریب بلایا۔ علامہ شبلی نعمانی کا جملہ ہے، یہ پہلا جملہ علامہ شبلی نعمانی کا ہے، اس کے بعد میرا جملہ ہے۔ کہا کہ علی کو پاس بلایا، کہ یا علی سنو سنو، تمہارے جیسا ان میں کوئی نہیں ہے، تمہارے جیسا ان میں کوئی نہیں، اگر ہوتا تو میں اس کو تیرا بھائی بنا دیتا، لیکن اس کائنات میں اور اس کائنات کے بعد جب تک کائنات رہے گی یا جب تک عالمین رہیں گے تب تک یا علی انت واخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یعنی کائنات میں کوئی علی کا بھائی ہے تو وہ رسول ہیں، رسول کا بھائی ہیں تو وہ امیر کائنات۔ بھائی جملہ کہوں کہ جب رسول اللہ صحابی کے بھائی نہیں ہوتے تو وہابی کے بھائی کیسے ہو جائیں؟ صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ بھائی اس سے بہتر صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ محمد کا سلیکشن، محمد کا سلیکشن، پہلا بھی جلے گا، دوسرا بھی جلے گا، تیسرا بھی جلے گا۔ بھائی سب مل کے بولے، پیچھے والے تھکے ہوئے ہیں یا دوسرے کہیں علاقے سے ہیں؟ ملیں گے علی علی، ہم جام پیئیں گے علی علی، وہ ہم سے کہیں گے علی علی، وہ بھی پلا دو، ہم ان سے کہیں گے نہ تم بھی بولو، نہ تم بھی بولو، نعرے حیدری، یا علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جب نبی صحابہ کا بھائی نہیں ہوتے، بھائی صرف صحابی کے بھائی نہیں نبی، تو کوئی نبی کا جیسا ہے تو وہ علی، اور کوئی علی کے جیسا ہے تو وہ نبی۔ تو جب صرف نبی اور علی ہی ایک جیسے ہو سکتے ہیں تو پھر یہ کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ فقیر شام اور علی بھائی بھائی ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو علی ہیں، میں امیر کائنات کے فضائل پڑھنے لگوں، میں کیا، میری اوقات کیا؟ جب نبی ہی نے کہہ دیا کہ پوری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، جن و انس لکھنے والے بن جائیں، زمین و آسمان ورق بن جائیں، تب بھی علی کی فضیلت میں کمی نہیں آئے گی، کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ امیر کائنات کے فضائل اتنے ہیں، اتنے کہ پوری زندگی تمام ہو جائے۔ اور یہ پورے فضائل نہیں ہیں جس پہ کہا جاتا ہے کہ جو نصیری کو دھوکہ ہو گیا، یہ پورے فضائل نہیں ہیں۔ یہ تو نبی جب معراج پہ گئے تھے 18,000 راز لے کر آئے تھے، اور 18,000 راز میں سے بھی نبی نے ایک راز بتایا تھا، اس میں بھی کہہ دیا کہ اگر میں اسے پورا بتا دیتا تو لوگ خدا کو بھول جاتے۔ 18,000 میں سے بھی ایک راز پورا نہیں، پھر بھی علی اللہ جیسا۔ میں نے جیسے پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ کسی بھی شیعہ کا عقیدہ نہیں، بچے سے لے کے بوڑھے تک، کہ علی اللہ ہیں، کسی کا عقیدہ نہیں۔ لیکن ہاں یہ یقین ضرور ہے کہ جتنے اللہ والے کام ہیں وہ سب علی کے ہیں، وہ سب علی کے ہیں۔ 18,000 راز میں سے ایک راز امیر کائنات کو بتایا گیا، اس میں بھی کہا گیا کہ اگر تم نے اسے جاننے کی کوشش کری تو خدا بھول بیٹھو گے۔ کہ کریں کیا؟ کہ تمہارا کام ہے مانو، جانو نہیں، مانو جانو نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پوری کائنات میں خدا کو دو ہی ذاتوں نے جانا،
یا تو میں نے یا علی نے، مجھے دو ذاتوں نے جانا، یا اللہ نے یا علی نے، علی کو بھی دو ذاتوں نے جانا، یا خدا نے یا میں نے، یعنی اللہ ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کی سمجھ میں آ سکتا ہے، رسول اپنے سے بڑے اور چھوٹے کی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن علی کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آتی ہی نہیں، ہمیشہ بڑے کی سمجھ میں آتی ہے۔ یا تو اللہ یا رسول اللہ۔ یہ راز کیا تھا؟ راز کیا تھا؟ کہ راز ایسا تھا کہ 24 رجب کو نبی نے ایک اعلان کیا، اعلان کیا کہ جو مجھے خیبر کی فتح کی خبر سب سے پہلے دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دوں گا، جو مانگے گا۔ اچھا 2 منٹ کے لیے 2 قدم اور پیچھے چلیے، یہ خیبر کا واقعہ 40ویں دن کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے تو 39 دن تک آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، اور علم بڑے بڑے سے کہ ہاتھ میں پکڑایا، بھیا یہ تم علم لو جاؤ، علم لیے گئے، اس نے اشارہ کیا، یہ اس سے پہلے تیز ہو گئے۔ جب آتے تھے نبی نے کہا کیوں بھاگ آئے؟ سپہ سالار کہتا تھا بھیا فوج بھاگ گئی، فوج کہتے تھے کہ ہمارا علمداری بھاگ گیا۔ اب نبی 39ویں دن کی رات میں پریشان، بھائی کیونکہ نبی مدینے میں کہہ کے آئے کہ خیبر مجھے 40 دن میں فتح کرنا ہے، 40 سے 41 نہیں کرنا، 39 گزر چکے ہیں، 40واں کل آ جائے گا اور خیبر فتح ہونا ہے۔ نبی نے یہ وہی آئی کہ پڑھو ناد علی، نبی نے ناد علی پڑھی، مولا آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے نبی نے کیا کہا تھا؟ یہ میرے 2 بھائی بیٹھے ہیں، نبی نے کیا کہا تھا؟ کبھی کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، مرد ہوگا۔ سب سے پہلی شرط ہی نبی نے عجیب رکھی، مرد ہوگا، مرد ہوگا۔ نبی نے تو یہی بتا دیا کہ علم کو اٹھانے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، علم کو اٹھانے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے۔ اب یہ لکھنؤ میں جملے نہ بولے جائیں تو کہاں بولے جائیں؟ علم کو اٹھانے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے۔ اب پتا چلا یہ علم کے خلاف فتوے کیوں آتے ہیں، یہ اپنی نامردی کی پہچان بتاتے ہیں۔ پہلی شرط رکھی کہ مرد ہوگا، دوسری کرار ہوگا، تیسری غیر فرار ہوگا، چوتھی اللہ اس سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگا۔ اب ہوئی شب داری، رات بھر جاگنے کو ہی شب داری کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی علم کے لالچ میں جاگے، کوئی اہل بیت کی محبت میں جاگے۔ شب داری جو ہوئی تو بھیا فیصلہ ہوا، سارے کے سارے جتنے بھی علمدار تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ بھائی نبی نے اعلان کیا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اب بڑی بڑی داڑھی والے، اور اس ٹائم تو داڑھی واڑی کو ویسے بھی، کیونکہ جتنی خرافات، داڑھی نہیں جتنی خرافات ہوئی ہے نا وہ داڑھے نے بچائی ہے، وہ چاہے آسارام کا داڑھا ہو یا مودی کا داڑھا ہو یا وہابیوں کا داڑھا ہو، ساری خرافات۔ لیکن آپ سوچئے، کہا کہ کل علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جی مرد تو الحمدللہ بچے بہت سارے ہیں، تو لیکن نبی ایک آیت پھر قرآن کی پڑھوں گا، ان شانیہ کا ہوا الابتر، یا نبی تیرا دشمن جو ہے بے اولاد ہوگا، تیرے دشمن کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، نسل منقطع ہوگی۔ ابتر کہتے ہیں جس کی نسل یعنی دم کٹے کو، جس کی نسل نہ ہو۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جتنے بھی گستاخ رسول ہیں سب اپنی اولاد کے اوپر انگلیاں رکھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا۔ اگر نوے امام فیصلہ نہ کرتے تو پتہ ہی نہ چلتا۔ نوے امام کے سامنے بھی ایک شخص اپنے گود میں اپنے بچے کو لے کر آیا اور نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ چاہنے والے نے پوچھا یار اے میرے مولا، یہ قرآن کی آیت ہے ان شانیہ کا ہوا الابتر،
آپ کا دشمن جو ہے، رسول کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہوگا، اس کے کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن یہ تو اپنی اولاد کو لیے ہوئے۔ میرے مولا نے کہا سون، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن قرآن کی آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی، قرآن کی آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن کی علامت یہ ہوگی کہ وہ جسے باپ کہے گا وہ اس کی ہوگی نہیں، وہ اس کا، تو یہ تو مرد والا جو معاملہ ہے، یہ دشمن کا معاملہ ہے کہ اولاد ہوگی کسی کی، کہلائی جائے گی کسی اور کی۔ پھر دوسری بات کہ کرار ہو، کرار کا مطلب کیا ہے؟ جو جنگجو ہو، میدان میں ڈٹ کے لڑتا ہو، میدان میں کھڑا رہتا ہو، کہ اگر ہم میدان میں کھڑے رہتے تو خیبر فتح ہو جاتا، تو اس کا مطلب کرار تو ہم میں سے کوئی ہے نہیں۔ کہ غیر فرار ہو یعنی جو بھاگا نہ ہو، کب بھاگے سارے ہیں، کہ پھر علم کل ملے گا کسے؟ کہ جو سب سے کم بھاگا ہوگا۔ اب گنتی شروع ہوئی، اس نے کہا اتنا، اس نے کہا اتنا، اس نے اتنا، اب وہ جو سب سے کم تھا، لیکن نبی کو پتا تھا کہ علم کل دینا کسے ہے۔ 40ویں صبح آئی، مدینے سے علی آ گئے، علم لیا، اور نبی نے 40ویں دن بھی مولا علی کو بھی علم دیا اور انہیں بھی علم دیا، بس 40ویں دن فرق کر دیا۔ جو علی کو علم دیا وہ عین والا تھا، جس کے معنی بلندی کے ہیں، جس کے معنی نشان کے ہیں، جس کے معنی پرچم کے ہیں، اور ان کو بھی علم دیا، اس کے معنی وہ ہے الف کا، اس کے معنی دکھ کے ہیں، رنج کے ہیں، تکلیف کے ہیں، پریشانی کے ہیں، یہ علم مل گیا۔ مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ کہاں تک جنگ کی جائے؟ کہا جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، میں جہاز اس بات پہ لا رہا ہوں کہ 18,000 راز میں سے ایک راز کسی کو سنایا تھا، بتایا تھا، مولا کو علم دیا، کہا کہ جاؤ خیبر فتح کراؤ، جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے تب تک جنگ کرتے رہنا۔ ادھر میرے مولا خیمے سے علم لے کے نکلے میدان میں، ادھر نبی نے اعلان کر دیا جو علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے مجھے دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا، جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ سارے کے سارے علی کی جنگ دیکھنے کے لیے، کوئی پہاڑوں پہ چڑھ گیا، کوئی کسی بلندی پہ پہنچ گیا، کوئی کہیں پہنچ گیا، لیکن 350 سال کا سلمان اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں، ہٹا ہی نہیں۔ جیسے ہی علی نکلے فوراً خبر کر دی کہ خیبر فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا۔ رسول اللہ نے پوچھا سلمان تو نے پہلے خبر کر دی؟ کہا یا رسول اللہ مجھے وہ جنگ تو دکھائیے، وہ جنگ تو دکھائیے کہ جس جنگ میں علی آئے ہوں اور جنگ فتح نہ ہوئی ہو۔ کہا اچھا۔ اب کچھ صحابی دوڑتے ہوئے آئے، آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ غضب ہو گیا، اب تو تلاش میں تھے کہ بھئی ہمیں تو نبی نے اعلان کر دیا جو خبر پہلے دے گا اسے جو وہ مجھ سے مانگے گا۔ اب یہ آئے یا رسول اللہ خیبر فتح ہو گیا، نبی نے کہا سلمان پہلے بتا چکا ہے، سلمان پہلے بتا چکا ہے۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کر کہ یا رسول اللہ عجیب بات ہوئی۔ کہا کیا؟ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ علی نے اپنے 2 انگلیوں پر خیبر کا دروازہ اٹھا رکھا ہے، اور وہ دروازہ وہ ہے کہ جسے 40 آدمی کھولتے تھے 40 بند کرتے تھے۔ نبی نے کہا صرف تمہاری نظر علی کے ہاتھوں پر تھی، سلمان سے پوچھو۔ اب سلمان نے کہا کہ تم کیا جانو علی کون ہے، کیونکہ میری نظر تو ہمیشہ علی کے قدموں پہ رہی ہے، اسی لیے مجھے اہل بیت میں درجہ مل گیا۔ کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہ ہم نے دیکھا کہ علی کے قدم زمین پہ تھے ہی نہیں، کہ ہوا میں تھے۔ نبی نے کہا سلمان تو بھی رک جا، تو بھی رک جا، ہوا میں نہیں تھے۔ کہا پھر؟ کہ جبریل کے پروں پہ تھے، جبریل کے پروں پہ تھے۔ اور کہا زمین کا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، کوئی بھی چیز آپ اچھالیے تو وہ اپنی طرف کھینچے گی، کیونکہ زمین میں میگنیٹ ہے، چمبک ہے، وہ اپنی طرف کھینچے گی۔ کہتے ہیں سب زمین کی کشش کا ہے یہ اثر،
ہر چیز کھچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر، تو پھر کیوں علی ہوا میں کھڑے تھے بکر رفر؟ پوچھو کہ گر زمین سے کہے گی وہ الحذر، کھینچو علی کو اس میں کہاں مجھ میں تاب ہے، میں ہوں تراب اور علی بو تراب ہے، میں ہوں تراب اور علی بو تراب ہے۔ لیجئے خیبر فتح ہو گیا، یہ تمید تھی خیبر کی، خیبر فتح ہو گیا، نبی مدینے آ گئے، مشکل سے 4-5 دن گزرے تھے، سلمان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ نبی نے وعدہ کیا تھا کہ جو مجھ سے جو مانگے گا علی کی فتح کی خبر دینے پہ میں اسے دوں گا۔ نبی معراج میں جا چکے ہیں، 27 رجب ہو چکی ہے، نبی معراج سے آ چکے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے امیر کائنات بیٹھے ہیں، مسکرائے مولا، مسکرا کے کہا، جناب سلمان نے پوچھا مولا مسکرانے کی وجہ؟ کہ سلمان نبی نے ایک وعدہ کیا تھا خیبر میں، نبی نے ایک وعدہ کیا تھا خیبر میں، کہا ہاں یاد آیا، کہ یاد ہے نا نبی نے کیا کہا تھا؟ جو مجھے علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے دے گا، وہ مجھ سے جو مانگے گا وہ میں اسے دوں گا۔ کہاں کہ کیا مانگا نبی سے؟ بھائی کیا مانگا نبی سے؟ جناب سلمان سوچنے لگے کہا مولا سب کچھ تو نبی نے دے دیا، بھائی جب اپنے گھر کی اپنے دروازے کی غلامی دے دی، اب اس سے بڑھ کے مجھے چاہیے کیا؟ مجھے ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچا دیا، میرے لیے یہ حدیث فرما دی کہ سلمان و منا اہل البیت، میرے لیے یہ حدیث ارشاد فرما دی کہ جن 7 لوگوں کی وجہ سے کائنات کو رزق ملتا ہے ان میں سے ایک سلمان ہے، میرے لیے یہ کہہ دیا کہ پوری کائنات جنت کی طلبگار ہے، جنت کا خواہش ہے، لیکن جنت کو سلمان کی خواہش ہے، اب میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ کہا ٹھیک ہے میں تجھے بتاتا ہوں کیا مانگنا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کیا مانگنا ہے۔ کہا کیا مانگوں؟ کہا نبی سے کہنا کہ جب آپ معراج سے واپس آئے تھے نا تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ وہاں مجھے اللہ نے 18,000 راز علی کے دیے تھے، اس میں سے ایک سنا دیں۔ سلمان اٹھے مسکراتے ہوئے، خوشی سے اپنے چہرے کو کھلکھلاتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ 24 ذی الحجہ تھی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو مجھے علی کی خبر دے گا فتح کی، جو مجھ سے جو مانگے گا میں اسے وہ دوں گا۔ نبی مسکرانے لگے، کہا سلمان چاہتے کیا ہو؟ کہا چاہتا یہ ہوں کہ معراج کا ایک راز سنا دیں، معراج کا ایک راز سنا دیں۔ نبی نے مسکراتے ہوئے کہا سلمان تجھ پہ بھی سلام، تیرے استاد پہ بھی سلام، تیرے استاد پہ بھی سلام کہ جس نے تجھے بتایا۔ کہا سلمان علی کا راز جاننا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے کل صبح نماز فجر کے بعد احد کی پہاڑی پہ چلے جانا، وہاں پتھر لگا ہوگا ایک، اس پتھر کو ٹھوکر مارنا، وہاں ایک راستہ ملے گا، اس راستے پہ اتر جانا، وہاں تجھے ایک راز مل جائے گا۔ نماز فجر کے بعد، اب یہ تو نبی کہہ چکے ہیں، اکیلے میں تو کہا نہیں تھا، صحابہ کے سامنے کہا تھا، اب سارے صحابہ بھی دیکھنے لگے کہ ہوگا کیا، لیکن اندر جانے کی اجازت صرف سلمان کو تھی۔ احد کی پہاڑی پہ نماز فجر کے بعد جناب سلمان پہنچے، ٹھوکر ماری، پتھر ہٹا، راستہ ملا۔ اب جو سلمان اترے تو ایک راستے سے 1000 راستے نکلے، ہر راستے پہ 1000 چوراہے، ہر چوراہے پہ 1000 مسجدیں، ہر مسجد میں 1000 ممبر، اور ہر ممبر پر علی۔ بھائی میرے خیال سے آپ تھک گئے ہیں، ہر ممبر پر علی۔ اور جناب سلمان نے مولا علی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک پلر کے پیچھے چھپ گئے۔ پلر کے اگر میں خطبہ وہ عربی میں پورا پڑھوں تو کم سے کم 1-2 گھنٹے سے عربی میں وہ پڑھنے میں نکل جائیں گے، لیکن 2-3 جملے شروع کے مولا کے وہ جملے ہیں کہ مولا جو ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک راستے سے 1000 راستے، 1000 راستے سے 1000 چوراہے، 1000 چوراہوں پہ 1000 مسجدیں، 1000 مسجد پہ 1000 ممبر، ہر ممبر پر مولا علی، مولا علی موجود ہے اور خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ کیا دے رہے ہیں؟ جناب سلمان پلر کے پیچھے چھپ گئے،
مولا علی خطبہ دے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور یہ ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، اے میرے چاہنے والوں سن لو، سن لو جو میں تم سے علی کہنا چاہتا ہے، تم بھی سنو، اور پلر کے پیچھے چھپا ہوا سلمان بھی سن لے، سلمان بھی سن لے کہ وہ اس علی نے مجھ علی کو بنایا، اس علی نے مجھ علی کو بنایا، اور صرف بنایا ہی نہیں بلکہ مجھے ہر وہ کام سونپا جو اس کا تھا۔ یعنی اب میری مرضی ہوگی کہ میں جسے چاہے موت دے دوں، میں جسے چاہے زندگی دے دوں، میں جسے چاہے دولت دے دوں، میں جسے چاہے ثروت دے دوں، میں جسے چاہے تخت و تاج دے دوں، میں جسے چاہے حکومت دے دوں۔ اب یہ میری مرضی ہوگی، چاہے میں سورج کو مشرق سے نکالوں یا مغرب سے، ہیں اب یہ میری مرضی ہوگی، چاہے میں ایک ہی وقت میں 40 جگہ جاؤں یا ایک ہی جگہ رہوں، یعنی اب پوری کائنات پہ میرا قبضہ۔ اب سلمان سن رہے ہیں، اب یہاں تو کچھ نہ کہا، خطبہ ختم ہوا، دوڑتے ہوئے پہنچنے کے بعد نبی سے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، کہا آج میں نے ایسے دیکھا، کہ سلمان کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تم نے یہ بتا دیا کہ علی ہر جگہ موجود ہے تو کچھ کم ظرف یہ کہیں گے کہ یہ لوگ کہیں علی کو اللہ تو نہیں کہہ رہے، علی کو اللہ تو نہیں کہہ رہے۔ لیکن پھر اب یہ بات یہاں پہ مکمل ہو جاتی تو پھر میں بھی مکمل کر دیتا۔ اتنے میں جناب ابو ذر بھی آ گئے، کتاب کا نام ہے تفسیر فرات۔ کہا کہ جب جناب ابو ذر اور سلمان آ گئے تو دونوں نے ضد کری، یا رسول اللہ آپ نے ایک راز اتنا سا سنا دیا، اور واقعاً علی کو صرف ہم لوگ مان سکتے ہیں، جان نہیں سکتے، کیونکہ جانیں گے تو خدا بھول جائیں گے۔ کہ یا رسول اللہ معراج اور سنا دیجئے، معراج اور سنا دیجئے۔ کہ معراج سننا چاہتے ہو ابو ذر و سلمان؟ ظرف اتنا مضبوط ہے کہ علی کے فضائل برداشت کر جاؤ، علی کے فضائل برداشت، کیونکہ کم ظرف علی کے فضائل برداشت ہی نہیں کرتا۔ علی کے فضیلت، علی کے فضائل، علی کی تعریف برداشت کرنے کے لیے ظرف کا کشادہ ہونا ضروری ہے، نہیں اور اردو کو آسان کر دوں، باپ کا پتہ ہونا ضروری ہے، ماں کی طہارت کا ہونا ضروری ہے، بچے کا حلالی ہونا ضروری ہے۔ تو علی کے فضائل یہاں آ سکتے ہیں، لیکن اگر ہلکی سی بھی کمی ہوئی تو پھر فضیلت نہیں آتی۔ معراج سننی ہے، ایک جملہ اور سن لیجئے، پھر بیچ میں آ گیا یاد۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا حجر بن عدی، سنا ہے نا نام؟ حجر بن عدی، جن کی قبر کھودی گئی تھی، اور 1400 سال کے بعد جب قبر کھودی گئی تو ایسا لگا کہ جیسے ابھی دفنایا ہے، خون جہاں زخم تھا وہیں سے نکل رہا ہے، اور کفن بالکل سفید، یعنی ایسے جیسے ابھی دفنایا ہے۔ یہ علی کے چاہنے والوں کے اوپر میرے مولا کا کرم ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کو قبر فشار نہیں کرتی۔ ان کا واقعہ کیا ہے؟ کیا ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب اس زمانے کے اندر جو ہے حاکم نے یہ کہہ دیا کہ جو علی کے خلاف بولے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے، جو علی کی حمایت میں بولے گا ہم اسے مار دیں گے۔ علی کی حمایت میں جو بولے گا اسے مارا جائے گا، جو علی کے خلاف بولے گا، توجہ ہے، ہیں؟ دو لوگوں کو پکڑ کے لایا گیا، ایک حجر بن عدی تھے، ایک ان کے ساتھ اور تھے، لیکن وہ بھی مولا علی کی بزم میں بیٹھا کرتے تھے۔ دونوں کو اس جرم میں گرفتار کیا گیا کہ یہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، علی کے نوکر ہیں۔ جب حجر بن عدی کے علاوہ جو دوسرے تھے ان کو پکڑ کے جب لایا گیا، ان سے کہا کہ علی کے خلاف بولو، انہوں نے پہلے منع کیا، توجہ رکھیے گا، منع کیا، لیکن جب اس نے کہا کہ اپنے خادموں سے، اپنے نوکروں سے، اپنے سپاہیوں سے اسے مارنا شروع کرو، جب مارنا شروع کیا تو اس نے ڈر کے مارے مولا کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ حاکم نے کہا اسے چھوڑ دو۔ اب حجر بن عدی کو بلایا، کہا کہ تم بولو، انہوں نے کہا نہیں بولوں گا، کہا اسے بھی مارو، مارنا شروع کیا،
مارتے گئے جب خود تھک گئے پھر بولے اب بول دو علی کے خلاف. کہا نہیں بولوں گا. پھر مارنا شروع کیا یہاں تک کہ حجر بن عدی ادمرے ہو گئے. اب بس کچھ وقت تھی کہ روح نکل جائے. اب جو پہلے پٹ کے الگ کھڑا ہوا تھا نا, جس کی جان بخشی گئی تھی علی کے خلاف بولنے کے لیے, وہ حجر بن عدی کے پاس آئے. آنے کے بعد کہنے لگا حجر بول دو نا, جان بخشی جائے گی, بول دو نا, جان بخشی جائے گی. حجر بن عدی نے لیٹے لیٹے اس کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا میں بول تو دیتا اگر میری ماں بھی تیری ماں جیسی ہوتی. اوہو صلوات بھیجے محمد علی محمد پر. میں بول تو دیتا لیکن اگر میری ماں بھی تیری ماں جیسی ہوتی. تو پتہ چلا ماں کی طہارت بہت ضروری ہے علی کی فضیلت کے لیے, ورنہ علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے ہیں. حلق سے اتارنے کے لیے, دل میں لانے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. میں یہ وہ فضیلت پڑھ رہا ہوں جو بالکل خاص مجمع میں پڑھی جاتی ہے. ایسے مجمع میں جہاں مجھے خود یہ شک ہونے لگے نا کہ اخباری کے, ملنگ کے, نصیری کے فتوے نہ لگنے لگیں, میں بولتا ہی نہیں. کیونکہ علی کے فضائل, بھئی جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ علی کو خدا کے علاوہ سب کچھ کہہ سکتے ہو, تو پھر سب کچھ, بس خدا نہیں, اللہ نہیں, کیونکہ سارے اللہ والے کام. جناب ابو ذر سلمان نے ضد کری, یا رسول اللہ ہمیں معراج سنا دی, جلدی جلدی معراج سن لیجیے, 5 سے 7 منٹ میں معراج سناتا ہوں, ورنہ کم سے کم 2 گھنٹے کی معراج تو میں پڑھتا ہوں, معراج سنا دیجیے. نبی نے کہا ٹھیک ہے سناتا ہوں. کہ شب معراج میرے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ نے آیت بھیجی کہ سبحان الذی لائق تسبیح ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف. یہی ہے نا 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے. کہاں سے؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی, یعنی خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی. مسجد اقصی کیا ہے؟ یعنی خانہ کعبہ کی اصل جو ہے وہ مسجد اقصی ہے. خانہ کعبہ فوٹو کاپی ہے, یہ کاپی ہے, یہ شبیہ ہے. بالکل جہاں پر عرش اعلیٰ پر مسجد اقصی ہے نا, بالکل سینٹر میں نیچے اس کے یہ خانہ کعبہ ہے. یعنی کائنات کی پہلی شبیہ تو اللہ ہی نے بنا دی, اللہ نے بنائی. کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میرے لیے سواری آئی. جبریل نے کہا کہ چلیے. رسول نے کہا کیوں؟ کہا اللہ نے بلایا ہے, کچھ دینا ہے. نبی نے کہا سب کچھ تو یہاں دے دیا. بھئی نبوت یہاں ملی, شریعت یہاں ملی, قرآن یہاں ملا, رسالت یہاں ملی, فضائل یہاں ملے, سب کچھ تو یہاں ملا. کہا کہ نہیں, ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جس کو ابھی تک زمین پہ بھیجا ہی نہیں, اور اس کے لیے انتظام یہ ہوگا کہ آپ کو جانا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے توجہ, ٹھیک ہے. نبی سواری پہ بیٹھے. یہ بھی میں ان حضرات کے لیے کہتا ہوں کہ جو کہہ دیں کہ جی وہ نبی کی جو روح کو معراج ہوئی تھی, جسم کو نہیں ہوئی. سواری ہمیشہ جسم کے لیے آتی ہے, روح کے لیے نہیں آتی. روح سواری پہ سوار نہیں ہوتا, جسم ہوتا ہے. نبی پہلے آسمان پہ پہنچے, تمام ملائکہ فرشتے آئے. آنے کے بعد کہنے لگے السلام علیکم یا نبی اللہ. کہا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلام جواب ہوا. فرشتوں نے ایک سوال کیا, یا رسول اللہ علی خیریت سے ہیں؟ علی خیریت سے ہیں. کتاب کا نام تفسیر فرات, لکھنے والے فرات ابن ابراہیم کوفی. یہ ایسا راوی ہے جس کے لیے علماء نے کہا کہ ان کی لکھی ہوئی کوئی بھی روایت, کوئی بھی حدیث غلط نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا پائے کا عالم ہے یہ. وہ لکھتے ہیں کہ جب پہلے آسمان پہ پہنچے, فرشتوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم یا نبی اللہ. کہا علیکم السلام. سوال ہوا علی خیریت سے ہیں؟ نبی نے کہا ہاں. نبی دوسرے آسمان پہ پہنچے, پھر فرشتے آئے, سلام جواب سلام, پھر یہی سوال علی خیریت سے ہیں؟ نبی تیسرے آسمان پہ پہنچے, سلام جواب سلام, پھر یہی سوال علی خیریت سے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ معراج نبی کی ہو رہی ہے, تذکرہ علی کا ہو رہا ہے, یا یوں کہوں کہ اللہ کا نبی علی کا نام لیتا جا رہا ہے, بلندی پاتا جا رہا ہے. کہ جب اللہ کا نبی چوتھے آسمان پہ پہنچا تو پھر فرشتے آئے, سلام
جواب سلام علی خیریت سے ہیں. کہا پھر کچھ فرشتے مل کے جبریل کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا جبرائیل تم ہمارے سردار ہو, تم ہمارے علمبردار ہو. کہاں؟ کہا ہماری خواہش ہے. کہا کیا؟ کہا ان سے کہہ دیجئے رسول سے کہ آج نماز پڑھا دیں, نماز پڑھا دیں. کہا ٹھیک ہے. جناب جبریل پوری انجمن لے کے فرشتوں کی رسول کے پاس پہنچے. یا رسول اللہ ان کی بھی خواہش ہے, میری بھی خواہش ہے کہ آپ نماز پڑھا دیں, آج ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. نبی نے کہا ٹھیک ہے, صفے باندھو, صفے باندھو. مصلی امامت بچھا, فرشتے پیچھے سب میں لگے. نبی نے کہا اذان کون دے گا؟ جبریل نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا کہ داؤد کو بلاؤں, کیونکہ کائنات میں داؤد کا لحن سب سے زیادہ مشہور ہے. نبی نے کہا نہیں, داؤد کو نہیں, عیسیٰ کو بلاؤ. بھائی جس کے دل میں علی ولی اللہ ہو نا, پھر وہ ضرور بولنا. کہا داؤد کو نہیں, عیسیٰ کو بلاؤ. میں نے کہا یا رسول اللہ داؤد کو بلا لیجئے, کیونکہ آواز, لحن, طرز تو داؤد کا مشہور ہے, عیسیٰ کا نہیں. کہا نہیں, عیسیٰ کو عادت پڑھوا رہا ہوں کہ آج پہلے محمد کے پیچھے, کل کو 14ویں محمد کے پیچھے. کہا ٹھیک ہے, عیسیٰ کو بلایا گیا. کہا گلدستہ اذان پہ پہنچو. گلدستہ اذان پہ پہنچے. کہا عیسیٰ اذان دو. عیسیٰ نے اذان دینی شروع کری. توجہ رکھیے گا, مجھے نہیں پتا ہاتھ اٹھا کے داد دیجئے گا یا منہ سے داد دیجئے گا, لیکن حاضری ضرور لکھوائیے گا جناب سیدہ کے رجسٹر میں. جناب عیسیٰ نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا. 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جناب عیسیٰ خاموش ہو گئے. نبی نے پوچھا خاموش کیوں ہو گئے؟ جناب عیسیٰ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ زمین پر اپنا جانشین, اپنا خلیفہ, اپنا نائب, اپنا وسیع کسے بنا کے آئے؟ نبی نے کہا عیسیٰ میں اس کو اپنا جانشین بنا کے آیا جس کی وجہ سے تجھے نبوت ملی اور مجھے نبوت ملی, جس کی وجہ سے تجھے نبی بنایا گیا, مجھے نبی بنایا گیا. فوراً جناب عیسیٰ نے کہا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ ہے و وسیع رسول اللہ ہے و خلیفتہ بلا فصل. ہم سے پوچھتے ہو یہ اذان کہاں سے ہے؟ یہ عرش والی اذان ہے, درباروں والی اذان نہیں ہے. جناب عیسیٰ نے اذان دی, نماز ہوئی. نماز کے بعد پھر رسول پہنچے 5ویں آسمان پہ, سلام جواب سلام علی خیریت سے ہیں. پھر 6ٹھے آسمان پہ سلام جواب سلام علی خیریت سے ہیں. پھر 7ویں آسمان پہ پہنچے, سلام جواب سلام علی خیریت سے ہیں. اب یہاں رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں چونکا, میں چونکا. رسول کہہ رہے ہیں میں چونکا, ایک چیز کو دیکھ کے, ایک ذات کو, ایک شخصیت کو دیکھ کے میں چونکا کہ جبریل نے میرے بازو کو ہلایا. ہلانے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے. چوک کیوں رہے تھے؟ نبی چوک اس لیے رہے تھے کہ نبی یہ چوکے کہ سلا کے تو میں بستر پہ آیا تھا, یہ یہاں کیسے, یہاں کیسے؟ جناب جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا ہر شب جمعہ یعنی ہر جمعرات کی رات, ہر شب جمعہ کو تمام فرشتے آسمان سے زمین پہ علی کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے, تمام فرشتے. جبکہ فرشتوں کا کام ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنا, لیکن ہر شب جمعہ کو علی کی زیارت کرنے آتے تھے. لیکن اللہ نے جب ان کے دلوں میں علی کی زیارت کا شوق اتنا دیکھا تو یہیں پہ عرش پر 7ویں آسمان پر ایک فرشتے کو حکم دیا جو علی کی شبیہ بن گیا, علی کی شبیہ بن گیا, اور کہا کہ جو اس شبیہ کی زیارت کرے گا میں اسے اصل کی زیارت, اسے اصل زیارت کا ثواب دوں گا. بھئی پہلا جملہ تو یہ ہے کہ جو لوگ آج ہمیں شبیہ بنانے پہ بدعت کے فتوے دیتے ہیں وہ پہلے اللہ پہ بدعت کے فتوے لگائیں, کیونکہ علی کی پہلی شبیہ تو اللہ نے بنائی تھی. اور اللہ نے کیا کہا؟ جو شبیہ کی زیارت کرے گا اسے میں اصل کی زیارت ثواب دوں گا. تو ہم جو اپنے یہاں عالم کی, تابوت کی, تعزیے کی, زری کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ شبیہ کی نہیں اصل کی زیارت کا ثواب دیتا ہے. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد پھر آگے چلے. تفسیر فرات میں لکھا ہے کہ 1000 آوازیں, توجہ رکھیے گا, آنکھ اور کان دونوں کھول کے سنیے گا, یہ آخری جملے ہیں کہ 1000 آوازیں ہیں, ادعو منی, میرے قریب آ جا, میرے قریب آ جا. وہ لکھتے ہیں کہ ہر آواز میں اتنا فاصلہ تھا جیسے زمین سے لے کے آسمان تک. آوازیں کتنی آئیں؟ 1000. 7ویں آسمان پہ صدرۃ المنتہا پہ نبی سے جبریل نے کہا کہ اب میری اوقات نہیں کہ میں آگے جاؤں, اب آپ جائیے, آپ جائیے. وہاں سے 1000 آوازیں نبی کو آئیں. آنے کے بعد نبی کہاں پہنچے؟
ایک پردے کے قریب. یہی ہے نا بات, پردے کے قریب. اب یہاں پر کچھ اپنے بھی ڈنڈی مار مولوی, غیر نہیں اپنے بھی, وہ کہتے ہیں جی پردے کے پیچھے خدا تھا. تو بھائی وہ خدا ہی کیا جو پردے کے پیچھے ہو اور پردے کے آگے نہ ہو, کیونکہ ہمارا خدا تو پردے کے پیچھے بھی ہے, پردے کے آگے بھی ہے. ورنہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی ایسی ذات پردے کے پیچھے تھی جو خدا تو نہیں تھی, لیکن کام خدائی والے کر رہی تھی. اور نبی پردے کے سامنے آ کر ٹھہر گئے. یہاں پہ خدا نے کہا میرا نبی مجھ سے اتنی دور تھا 2 کمانے یا اس سے بھی کم. بھئی یہی ہے قبلہ, یہی تو بات ہے صفدر بھائی, ہیں حیدر بھائی, یہی بات ہے کہ کیا کہا اللہ نے کہ میرا نبی مجھ سے کتنی دور تھا, 2 کمانے یا اس سے کم. بھئی سوچنے والی بات نہیں ہے, یہ اللہ نے کنفیوژن کیوں پیدا کیا؟ ڈائریکٹ کہتا 2 کمان, پونے 2 کمان, 1.5 کمان, 1.25 کمان, 1 کمان. بھئی میں بھی آپ سے, کوئی مجھ سے پوچھے جی دلی کتنی دور ہے یہاں سے, میں کہوں 500 کلومیٹر. یہ مولانا بیٹھے ان سے پوچھوں کہ میں ہردوئی کتنی دور ہے, یہ مجھے بتا دیں گے 120 کلومیٹر. قبلہ سے پوچھوں گونڈا کتنی دور ہے, 200 کلومیٹر. ان سے پوچھوں بندیڑی کتنی دور ہے, یہ بتائیں گے 500 550 کلومیٹر. یعنی جو جہاں کا ہے وہ وہاں کا ایگزٹ بتائے گا. بھئی جو لکھنؤ والے ان سے پوچھو چوک کتنی دور ہے, تو بالکل آپ صحیح بتائیں گے. بھئی آپ کو تو پتا ہے کہ چیز آپ سے کتنی دور ہے, خدا کو نہیں پتا تھی میرا نبی مجھ سے کتنی دور ہے. بھئی سوچئے کبھی اس چیز پہ کہ خدا کو پتا نہیں تھا میرا نبی مجھ سے کتنی دور ہے, پھر کیوں کہہ رہا ہے 2 کمانے یا اس سے کم, یہ کنفیوژن کیوں؟ تو آؤ سب مل کے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یار میں میرے پروردگار, جب ہم جیسا جاہل گناہگار کو یہ پتا ہے کہ ہم سے کون سی چیز کتنی دور ہے, تو کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ تیرا حبیب تجھ سے کتنی دور ہے؟ کہا پتا تھا. کہا پھر کنفیوژن کیوں, یہ بتایا کیوں نہیں کہ اتنی دور, پھر یہ کیوں کہا 2 کمانے یا اس سے کم؟ کہا اس لیے میں نے نبی کی حد معین نہیں کری کیونکہ مجھے آنے والے مفتی مولوی کا پتا تھا, اس کو میں بتانا چاہتا تھا. جب میں خدا ہو کے ان کی حد معین نہیں کرتا تو تمہیں کس نے اجازت دی کہ ان کی حد معین کر سکو؟ جی علی کو حد سے نہ بڑھاؤ, اہل بیت کو حد سے نہ بڑھاؤ, تو حد معین ہی نہیں. کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں کیونکہ نبی مہمان تھے اور خدا میزبان تھا, خدا میزبان تھا, لیکن جو پردے کے پیچھے تھا وہ خدا نہیں تھا, وہ خدا نہیں. ہاں شیر خدا کہہ سکتے ہیں. اسی لیے تو نبی نے کہا کہ جب میرے جیسا مہمان اور خدا جیسا میزبان, جب عام مہمان میزبان کی یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کے ہاں کوئی مہمان پہنچے تو وہ اس کے لیے ناشتے کھانے کا انتظام کرتا ہے, تو جناب سلمان نے ایک دم پوچھا رسول اللہ آپ کے لیے بھی کچھ کھانا آیا تھا؟ کہا ہاں. کہ پردے کے پیچھے سے ایک تشت میں 2 سیب آئے تھے. کہا اگر مہمان بھی میرے جیسا ہو, اور پھر میزبان تو خدا جیسا, مہمان جب کھاتا ہے تو میزبان سے بھی کہتا ہے بسم اللہ. کہا رسول اللہ آپ نے بھی کہا؟ کہا ہاں, ایک سیب میں نے کھا لیا, دوسرا پردے کے پیچھے کر دیا. برابر میں بیٹھے تھے امیر کائنات, جیب میں ہاتھ ڈالا, کہا یا رسول اللہ یہ سیب وہی تو نہیں ہے, یہ سیب وہی تو نہیں ہے. لیکن پھر میں ایک سوال کروں گا آپ سے, نبی کو معراج کہا ہوں, آیت کیا کہہ رہی ہے؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی. مسجد الحرام خانہ کعبہ کو کہتے ہیں, مسجد اقصی وہ جہاں بس اب کچھ نہیں, اب بس وہ ہے. لیکن مسجد کے معنی کیا ہے؟ جہاں کم سے کم ایک سجدہ ہوا ہو, کم سے کم ایک سجدہ, ایک سجدہ. اللہ کہہ رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی, مسجد تک, مسجد سے مسجد تک کا سفر ہوا نبی کو. مسجد کے معنی آپ نے بتایا جہاں کم سے کم ایک سجدہ ہوا ہو. وہاں خدا تو سجدہ کر نہیں سکتا, کیونکہ وہ سجدہ کرے تو خدا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب مانیے نا کوئی ذات وہاں پہلے سے موجود تھی جو سجدے کر رہی تھی. کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ اور مختصر کر دیا میں چھوڑ دی میں نے بات, کیونکہ آپ بھی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. کہ پھر آواز آئی کہ اے میرے حبیب کچھ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی میرے پروردگار. کہا ٹھیک ہے اپنے دائیں طرف دیکھو. نبی نے دائیں طرف دیکھا, 13 نور نظر آئے, پہلی حجت سے لے کے آخری حجت تک 13 نور. نبی سے کہا بائیں طرف دیکھو. نبی نے بائیں طرف دیکھا.
نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی ہو کر، محمد ہو کر بھی اگر وہ اونٹ گننا چاہوں جو میں نے بائیں طرف دیکھے تھے معراج پہ، تو قیامت تک میں وہ اونٹ نہ گن پاؤں. اتنے اونٹ تھے، اتنی لمبی قطار تھی، اور کہا ہر اونٹ پر کچھ پہاڑ نما لدا ہوا تھا. میں نے پوچھا پروردگار یہ اونٹوں پر پہاڑ نما کیا لدا ہوا ہے؟ آواز قدرت آئی محمد میرے حبیب یہ پہاڑ نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا یہ تیرے بھائی علی کی فضیلت میں لکھی ہوئی کتابیں، جو لکھی جا رہی وہ کتابیں، جو لکھی جائیں گی وہ کتابیں، وہ لدی ہوئی ہیں. مولوی صاحب 2 کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ علی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں اونٹ اتنے کہ نبی نہ گن پائیں، خود نبی کہہ رہے ہیں. کتابیں کتنی ہوں گی علی کی فضیلت میں لکھی ہوئی. کہ اس کے بعد کہ یہ آخری جملہ ہے، سوچئے گا، سمجھیے گا، اب داد دیجئے گا، گھر جا کے داد دیجئے گا، جب دل کرے تب داد دیجئے گا، جملہ پہنچ جائے تو. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر یہ ہوا کہ جب مہمان گھر سے جانے لگتا ہے تو میزبان کیا کہتا ہے؟ بھائی خدا حافظ، بھائی ابھی ہم جانے لگیں گے، سارے بچے جو ہمارے دوست احباب یہ بچے ہیں ان کی دعاؤں سے ہم آج جو بھی مولانا عزت دی ہے سب انہی لوگوں کی دعاؤں سے ابھی ہم جانے لگیں گے، کہیں گے وفا بھائی خدا حافظ. ہم مہمان ہیں ان کے، تو ہم بھی پلٹ کے کہیں گے خدا حافظ. یعنی مہمان اور میزبان میں رہتا ہے کہ پہلے میزبان کہتا ہے خدا حافظ، پھر مہمان بھی پلٹ کے کہتا ہے خدا حافظ. یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سنت ہے کہ نہیں کہ مہمان کو کہا جاتا ہے خدا حافظ؟ اب رسول ہے معراج پہ مہمان، اللہ ہے میزبان. پردے کے پیچھے سے نبی کہتے ہیں کہ جب میں اٹھنے لگا تو آواز آئی خدا حافظ، خدا حافظ، آپ خدا کی حفاظت میں رہیے. اب سلمان و ابوذر جیسا یہ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا سوال کرتا، لیکن یہ 9 اور 10ویں درجے کا ایمان رکھنے والے تھے. فوراً کہا یا رسول اللہ، پردے کے پیچھے سے تو آواز آئی کہ آپ خدا کی حفاظت میں رہیے، لیکن آپ تو خدا حافظ کہہ نہیں سکتے کیونکہ خود خدا کسی خدا کی حفاظت میں رہتا نہیں. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ کہ سلمان و ابوذر میں نے کچھ نہ کہا، یا علی یا علی یا علی کہتا رہا اور نیچے آ گیا. یا علی کہا، آ گیا، اور ایسے گئے ایسے آئے کہ کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی وضو کا بہتا رہا. اسی لیے نبی نے پہلے ارشاد فرمایا تھا جس نور سے اللہ نے انسانوں کی روحیں بنائی نا، اس نور سے اللہ نے ہمارے جسم بنائے. روح کا کمال کیا ہے؟ آپ سوئے بستر پہ لیٹے، آپ کی روح خواب میں کہاں؟ 7 سمندر پار ہے، فلسطین کے حملے دیکھ رہی ہے، اسرائیل پہ کیسے کر رہے ہیں. یہ خوابوں میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ فلسطین اور لبنان کے بارڈر پہ دیکھ کے اسرائیل کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ خواب کی بات ہے. آپ تو پہنچے نہیں، آپ کا جسم تو بستر پہ. پہنچی کیا؟ آپ کی روح. لیکن ادھر ہلکے سے مچھر نے کاٹا، آپ کی آنکھ کھلی، روح واپس آ گئی. یعنی لمحوں میں وہاں سے سفر کر کے روح یہاں آ جائے تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا. وہ اللہ کا نبی، وہ اللہ کا محبوب وہاں سے واپس آ جائے تو سب کو تعجب ہے. اور دیکھیے یہ عشق کا کمال ہی یہ ہے کہ جو جس سے عشق کرتا ہے اس کو اپنے یہاں بلاتا ہے. جو جس سے عشق کرتا ہے اسے اپنے یہاں بلاتا ہے. نبی سے عشق کرتا تھا خدا تو نبی سے کہا تو آ، تو آ، اور نبی کو بلا لیا. لیکن کربلا میں امام حسین عشق کر رہے تھے خدا سے اور کہہ رہے تھے اب تو آ، اب تو آ، اب تو آ. اسی لیے تو جب وہ آخری لمحہ تھا کربلا کا کہ جب خدا سے میرا حسین کہہ رہا تھا اب تو آ، دیکھ میری جنگ، دیکھ دیکھ میری جنگ، تو آواز قدرت آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا خدا تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، اور میرے بندوں میں شمار ہو جا. وادخلی فی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو بلایا وہاں سے. کس موقع پہ بلایا؟
نبی کو معراج کرائی، اپنے پاس بلایا، کربلا میں خود آیا، اور امام حسین نے بلایا بھی کس لمحات میں بلایا کہ جب بیٹا دے دیا. جب اکبر کے کلیجے سے برچی نکال لی، اصغر کے گلے پہ 3 بھال کا تیر دیکھ لیا، برابر کے بھائی عباس کے بازو اٹھا لیے، دوست احباب کے لاشیں اٹھا لیے، بھانجے بھتیجوں کی لاشیں اٹھا لیے، اور ظالموں سے کہہ رہے ہیں اے ظالموں تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے بھائی کو مار دیا. یہ میرے حسین کی معراج تھی. سواری نبی کے لیے بھی تھی، سواری میرے مولا حسین کے لیے بھی تھی. نبی کے لیے سواری براق کی شکل میں تھی، حسین کی سواری نیزہ تھی، نیزے پہ سر تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا. کبھی آپ نے سوچا اس چیز پہ، کبھی غور کیا کیجئے کہ جہاں نبی نے اتنے فضائل اتنی فضیلتیں اہل بیت کی بتائی ہوں، لیکن پھر مصیبتیں کیسی کیسی کہ پانی بند کر دیا، بچوں کو ذبح کر دیا. یہ غور کرنے والی باتیں ہیں. خود امام حسین علیہ السلام، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، آخری وقت میں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے. تاریخ نے لکھا کہ خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگی. میرے مولا حسین خیمے میں آنے کے بعد کہا بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے. یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ بھیا جب سے تو نے مدد کی پکار کی آواز لگائی ہے نا، یہ پکار لگائی ہے حل من ناصر ینصرنا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. امام حسین نے کہا کہ بہن زینب لا اصغر کو مجھے دے دے، کیونکہ اصغر بہت پیاسا ہے، بہت پیاسے ہیں. اب جناب اصغر کو لیا. مصائب سوچ کے نہیں آتے، مصائب سوچ کے نہیں پڑتا کہ پہلے سے تیاری کر کے آئے ہوں مصائب پڑھنے کی. لیکن آپ سوچئے، کیونکہ یہ مصائب اس لیے آئے کیونکہ اب جو دن چلے ہیں وہ بڑی گرمی کے دن ہیں. آپ نے اپنے موبائلوں پہ میسج دیکھے ہوں گے کہ جی وہ گھر کی چھتوں پہ جو ہے وہ کسی چیز میں پانی رکھ دیں، اس لیے تاکہ گرمی میں پرندے پیاس سے مر جاتے ہیں، وہ آپ کی چھتوں پہ آ کے وہ پانی پئیں. آپ سوچئے کہ یہاں تو اتنا خیال کہ پرندوں کو پانی کے لیے چھت پہ پانی رکھا جائے، لیکن ہائے کربلا میں حسین کے اصغر کو پیاسا مار دیا گیا. لا بہن مجھے دے، میں پانی پلا لاؤں. جناب علی اصغر کو لیا میدان میں آئے. قسم خدا کی سوچنے والی بات ہے. اب دوپہر میں آپ نکلا کیجئے، کبھی کچھ دور آپ پیدل چلیں گے تو آپ کو پیاس بھی لگے گی، گرمی کی شدت بھی ہوگی، لیکن کربلا کے ریگستان میں جہاں چنا ڈالتے ہی بھن جایا کرتا تھا، وہاں اصغر کو لے کر آئے ہیں. ظالموں سے کہہ رہے ہیں ظالموں اگر تمہاری نظر میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے کیا بگاڑا، اسے ایک گھونٹ پانی دے دیجئے. لیکن کسی نے کچھ نہ دیا. پھر مولا نے کہا کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اصغر کی وجہ سے میں پانی پی لوں گا، لو میں اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہوں. تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو جلتے ہوئے ریگستان پہ لٹایا، کچھ دور پیچھے ہٹ گئے. لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے لٹایا تھا نا تو اصغر کی کمر جو ہے وہ بالکل خشک تھی، لیکن جب واپس اٹھایا تو اصغر کی کمر گیلی ہو چکی تھی. تاریخ مورخ نے لکھا کہ اصغر کی کمر اس لیے گیلی ہو چکی تھی کہ جب اصغر کو ریگستان پر ریت پہ لٹایا تو ریت کی تپش کی وجہ سے اصغر کی کمر میں چھالے پڑ گئے تھے اور چھالے پھوٹ گئے تھے. اٹھانے کے بعد جناب علی اصغر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بیٹا علی اصغر تو بھی تو حجت خدا کا فرزند ہے، اپنی حجت تمام کر دے، اپنی حجت تمام کر دے. جناب علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان نکالی، اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنی شروع کری.
لیکن ظالموں مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا ہوگا؟ کتنا پانی پیتا ہوگا؟ اب پانی تو نہ آیا، یزید کی فوج منہ پھیر کے رونے لگی، یہ رو ہی رہے تھے کہ ابن زیاد کہتا ہے اینا حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ حرملہ کہاں ہے؟ حرملہ کو بلایا گیا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کو کلام کو قطع کر دے، حسین کے کلام کو ختم کر دے۔ حرملہ نے تیر جوڑا، ہاتھ کانپے، تیر گر گیا، دوسرا تیر اٹھایا، پھر ہاتھ کانپے، پھر گر گیا، تیسرا تیر اٹھایا، پھر ہاتھ کانپے، پھر گر گیا۔ یہ کہتا ہے ظالم، اے حرملہ، جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ عرب میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا، لیکن میں تجھے دیکھ رہا ہوں جب جب تو تیر چلانا چاہتا ہے تیرے ہاتھ سے تیر گر جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے ظالم، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ جب میں نے پہلا تیر چلایا تو نبی سامنے آ گئے اور کہہ رہے تھے میرے بیٹے کو کیوں مارنا چاہتا ہے۔ جب میں نے دوسرا تیر چلانا چاہا تو علی سامنے آ گئے اور علی کہہ رہے تھے میرے بیٹے کو کیوں مارنا چاہتا ہے۔ کہا جب میں نے تیسرا تیر چلانا چاہا تو بطول سامنے آ گئی، وہ کہہ رہی تھی میرے بیٹے کو کیوں مارنا چاہتا ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے حرملہ تو تیر چلا، چاہے رسول کے لگے چاہے بطول کے لگے، چاہے رسول کے لگے چاہے بطول کے لگے۔ 3 بھال کا تیر سننے میں بڑا آسان لگتا ہے، 3 بھال کا تیر، یہ تیر عرب میں بڑے بڑے جانوروں پہ چلایا جاتا تھا۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ جعفر رضوی صاحب قبلہ مرحوم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ 3 بھال کا تیر پتہ ہے کتنا وزنی تھا کہ اگر اس کے سامنے لوہے کی 7 چادریں رکھ دی جائیں تو یہ 7 کی 7 چادریں پار کرنے کے بعد آگے نکل جاتا تھا۔ وہ تیر علی اصغر کے ننھے سے گلے پہ ظالم نے تیر چلایا، جناب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، تیر کا وزن اتنا تھا کہ علی اصغر نے اپنا منہ پھیر لیا، تیر بازو میں امام حسین کے پیوست ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے تیر نکالا، تیر نکالنے کے بعد خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی ہے میرے حسین اس خون ناحق کو ہماری طرف نہ پھینکنا ورنہ قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ امام حسین نے زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی حسین اسے زمین پہ نہ پھینکنا، زمین پہ نہ پھینکنا ورنہ قیامت تک کوئی دانہ نہ اگے گا۔ امام حسین نے چہرے پہ مل لیا اور آواز دی ہے میرے نانا تو گواہ رہنا کہ علی اصغر کے خون کو میں نے اپنے چہرے پہ مل لیا۔ ابا کے دامن کو علی اصغر کی لاشے پر رکھا، رکھنے کے بعد خیمے کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا رباب لے اپنے بیٹے کو لے جا، اپنے بیٹے کو لے جا۔ تاریخ گواہ ہے رباب سے پہلے جناب سکینہ آ گئی، آنے کے بعد کہتی ہیں بابا آپ نے بھیا کو پانی پلا دیا، مجھے پانی نہیں پلایا، میں پیاسی رہ گئی۔ اب آ کے دامن کو الٹا کہا دیکھا سکینہ نے میرا 6 مہینے کا بھیا ہے، 3 بال کا تیر پھونک۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو بھی مومنین پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا حاضرین مجلس کی تمام نیک دلی حاجت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اس مجلس کا جو بھی تو نے ثواب معین کیا ہے وہ مرحوم کی روح کو اصال فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مرحوم کو دسترخوان جناب علی اکبر پر مہمان بنا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں کہیں بھی زوار مقدسہ ہیں خصوصاً جناب زینب، جناب سکینہ، کاظمین، سامرہ، نجف، کربلا، مشہد، قم، دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر عطا فرما اور ہمیں اس کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ، علماء سوء کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اس عزا کے حقیقی وارث حجت خدا کے ظہور میں تاجل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے اصحاب اور انصار میں شمار ہو سکیں۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم قمر عباس ابن ظہور عباس مرحوم کی روح